اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 134 تک کے مطالعے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 135 سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، آمین۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، آیت نمبر 135، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمے کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلی آیات کا ہم تسلسل دیکھتے جائیں تو اللہ رب العزت ہمیں عورتوں کے بارے میں جو سوال پوچھے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں یہ فتویٰ دیتا ہے۔ اور جو سوالات ہم نے پڑھے تھے پچھلی آیات میں، جو لوگ سوال کر رہے تھے، وہ سوال اس نوعیت کے تھے کہ اگر ایک شخص ایک شادی سے زیادہ، ایک نکاح سے زیادہ نکاح کرتا ہے اور مختلف اسباب کے بنا پر ان بیویوں سے یکساں سلوک نہیں کر پا رہا ہوتا، ظاہر ایک خوبصورت ہے، ایک کمزور ہے، ایک بیمار ہے، مختلف جو فطری اسباب ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک عورت کے لیے اور ایک مرد کے لیے کیا راستہ بہتر ہے؟ یعنی کیا عورت علیحدگی اختیار کر لے یا کیا مرد اس عورت کو چھوڑ دے؟ تو ان آیات میں یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ ناانصافی سے بچنے کے لیے کیا طریقہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کی، 4 تک کی اجازت کو محدود کرا ہے انصاف کے ساتھ نا۔ تو یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ مطلب یہ بے انصافی تو نہیں ہوگی؟ تو اس پہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 128، آیت نمبر 129 میں اس معاملے پہ رہنمائی فرمائی تھی کہ نفس جو ہیں وہ بہرحال تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، اور پھر دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں مفصلاً بیان فرمایا تھا۔ اور پھر آیت نمبر 132 اور 133 میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے تو اللہ تمہیں ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی یہ بات بار بار دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ انسانی معاملات میں عموماً انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، یا میرے بغیر یہ کس طرح ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں، جو احکامات دیتے ہیں، جو انسانوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہدایات دیتے ہیں، تو اللہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں نا۔ اور اگر انسان بھی اسی یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان ہدایات کو فالو کر لے، چاہے وہ میاں بیوی کے معاملات ہوں یا چاہے وہ انسانوں کے، دیگر انسانوں کے معاملات ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کری تھی کہ دیکھو
قسمتوں کا بنانا اور بگاڑنا جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، جو اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، باہمی رنجشوں کی اصلاح کا معاملہ سکھا رہے ہیں، تو اگر تم مان لو گے نا تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اللہ رب العزت کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی واضح فرما رہے تھے ان آیات میں کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے نا تو اللہ تو بے نیاز ہے، تمہارا اپنا فائدہ اس میں ہے کہ تم اس کی بات مان لو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دونوں جہان کے فائدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اب یہ تمہاری اپنی ترجیح ہے، تمہاری اپنی ظرف کی کشادگی ہے کہ تم صرف دنیا ہی کی لذتیں اور فائدے چاہتے ہو، یا آخرت اللہ کی بات مان کر جو اللہ تعالیٰ معاملات زندگی کے بارے میں رہنمائی دے رہے ہیں، یہ باتیں مان کر تم اپنی آخرت کے لیے بھی بہتری کا سامان کر رہے ہو. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاہ بے خبر کی طرح اندھی بخشش نہیں کیا کرتا، بلکہ وہ انسانوں کے معاملات کی ظاہری صورت اور ظاہری صورت کے پیچھے جو پیچھے باطنی کیفیات ہوتی ہیں، کس کی کیا مجبوریاں ہیں، کس کے کیا مسائل ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کی نیکی کو قبول کرے گا یہ دیکھ کر قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے گناہ پہ اس کو سزا دے گا ان سارے حالات کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ فرمائے گا. یہ ساری ہدایات دینے کے بعد جو آج آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری ہے، آیت نمبر 135، اس کا ترجمہ میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کے ضد خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ انصاف کے پیمانوں کو واضح کر رہے تھے، ظلم سے انسان کو بچانا چاہ رہے تھے، چاہے وہ میاں بیوی کے معاملات ہوں یا انسانوں کے معاملات. اب اس آیت میں آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور حکم کی نوعیت کیا ہے اور مخاطب کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی خاص طور پر وہ مخاطب ہیں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کلمے کے، اس ایمان کے تقاضے کیا بیان کر رہے ہیں؟ انصاف کے علمبردار بنو. یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ تم اپنے انفرادی معاملات میں انصاف کر کے سمجھو کہ تم نے ایمان کا حق ادا کر دیا، نہیں، بلکہ دراصل کیا ہے؟ علمبردار. علمبردار کہتے ہیں جس چیز کو تم حق مانتے ہو اس کے علمبردار، یعنی اس کو لے کے دنیا کے سامنے اٹھو. اس کی تشریح میں جو مولانا نے بات لکھی ہے وہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہے. یہ فرمانے پہ اکتفا نہیں کیا کہ انصاف کی روش پہ چلو، بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علمبردار بنو. جو تمہارا کام صرف انصاف کرنا نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کے کھڑا ہونا ہے. تمہیں اس بات پہ تیار رہنا چاہیے کہ ظلم کی جگہ انصاف قائم ہو، اور عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ تم وہ سہارا بنو. یہ کیوں اللہ تعالیٰ انصاف کی علمبرداری کا ایمان لانے والوں کو حکم دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے سامنے وہ آیات یقیناً موجود ہوں گی کہ پیارے نبی کی امت کی حیثیت، میری اور آپ کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں امت وسط کی حیثیت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ نیکیوں کا حکم دے گی اور برائیوں سے روکے گی. یعنی صرف اپنی انفرادی زندگی میں نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اس امت کا منصب صرف اتنا نہیں ہے، اس امت کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو نیکی سے بچنا اور برائی سے بچنے کی، نیکی کرنا اور برائی سے بچنے کی جدوجہد یہ اپنی انفرادی زندگی میں کرے گی، اسی مشن کو لے کے یہ دنیا کے سامنے کھڑی ہوگی. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ دیکھیے، ایک امام ہوتا ہے اور ایک فرد ہوتا ہے نا. جو ایک انفرادی فرد ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی نماز پڑھ لے، لیکن جو امام کی حیثیت ہوتی ہے
اس کی صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ خود نماز پڑھ لے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بھی اس نماز کی طرف دعوت دے. لوگ آئیں نہ آئیں وہ لوگوں کا اپنا عمل ہے، لیکن امام کی ذمہ داری یہی ہے کہ جو اچھائی اللہ کی مدد سے وہ خود کر رہا ہے اس کی طرف وہ لوگوں کو بلانے والا بھی بن جائے نا. وہ دعا آپ کو یاد ہوگا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے شوہر ہمارے بچوں سے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کو امام بنا. تو چونکہ پیارے نبی کی امت کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اچھائی کو یا نیکی کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے اس کو اپنی مقام کی حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، ہم نے دنیا کے سامنے اس کا علمبردار بن کے کھڑا ہونا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں ہمیں کیا کہلوایا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اقرار کا لفظ نہیں ہے، اقرار میں اور گواہی میں فرق ہے. اقرار یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ایک چیز مان لی، اور گواہی یہ ہے کہ جو چیز میں نے مانی ہے میں دنیا کے سامنے اس کا علی اعلان اظہار کروں اور اس کے لیے سٹینڈ لوں نا. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمائی. یہ نہیں کہا انصاف کرو، اگر اتنا ہوتا نا تو یہ ہوتا بس ٹھیک ہے میں نے اپنی پرسنل لائف میں انصاف کے تقاضے ادا کر دیے میں بری ذمہ ہو گئی. نہیں، انصاف کے علمبردار بنو. یعنی مومن ہونے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ انصاف اور انصاف کے پیمانے. اب میں یہاں یہ بھی تھوڑی سی بات واضح کرتی جاؤں. دیکھیے ہمارے نزدیک تو ہر انسان اپنے اپنی عقل کے اپنے اپنے پیمانے تولتا ہے نا. وہ کہتا ہے میرے نزدیک انصاف یہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرے نزدیک انصاف یہ ہے، تیسرا کہتا ہے میرے حالات یہ ہیں، میرے نزدیک انصاف یہ ہے. اب کسی سارے انسانوں کو کسی ایک انصاف کے معیار پہ لا کے مطمئن کرنا، وہ انصاف کا راستہ کیا ہے؟ قرآن. زندگی میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ دراصل انصاف ہے. چاہے میرا وقت ہے، چاہے میری جان ہے، چاہے میری ذہانت ہے، چاہے میرا علم ہے، چاہے میری صحت، چاہے میری دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو نعمتیں دی ہیں ان کو رب کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرنا دراصل انصاف کا بہترین راستہ ہے. اور اگر ہم نے اس کے علاوہ تیری میری مرضی کے مطابق اپنے اور تیرے میرے حالات کے مطابق اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرا تو یقیناً ہم کہیں نہ کہیں زیادتی کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. انسان کبھی بھی اپنا رہنما نہیں بن سکتا. انسان کا رہنما صرف اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو انہوں نے معاملات زندگی کے حوالے سے گائیڈ لائن ہمیں دی ہے. وہی ہمارے لیے انصاف کا اور جنت کا بہترین راستہ ہے. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو خصوصی طور پہ مخاطب کر کے جو ذمہ داری دی ہے، کونوا قوامین بالقسط. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کے تقاضے میں جو پہلی گواہی چاہیے وہ کیا ہے؟ انصاف کے علمبردار بنو. تمہاری اپنی زندگی کے معاملات، اللہ کی نعمتوں کا استعمال بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ دنیا میں بھی تم اس پیغام کو لے کے کھڑے ہونے والے بنو. اور اگلا جملہ جو ہے شہداء للہ، کہ تمہاری جو یہ گواہی ہے نا یہ صرف اللہ واسطے کے لیے ہونی چاہیے. اس میں کوئی ذاتی مفاد، کوئی دنیا کی عزت شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہارے نظر خدا واسطے کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم جو بھی کام کرو اس میں تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کام اچھی نیت سے کر رہے ہیں لیکن سامنے والا آپ کی نیت کے بارے میں 10 طرح کا گمان کرے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ چاہتی ہیں نا اس لیے ایسا کر رہی ہیں، یا یوں دنیا کو دکھانا چاہتی ہیں نا اس لیے ایسا کر رہی ہیں. انسان دوسروں کے بارے میں بہت تجزیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ خدا واسطے کے گواہ بنو. اگر تمہاری نیت میں اخلاص ہے، تم جو کام کر رہے ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے تمہیں طریقے سکھائے ہیں، تم اس پہ حتی الامکان اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ دراصل کیا ہے؟ خدا واسطے کی گواہی. اب اس پہ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا تبصرے کرتی ہے، اس کی پرواہ نہ کرو. اگر تم خالص ہو اللہ کے لیے تو پھر تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. ابھی آگے کی آیتوں میں آ بھی رہی ہے بات کہ جو واقعی اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے نا، وہ پھر پلٹ کے دنیا سے اس کا کسی رسپانس کی یا اپریسیشن کی
توقع نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے میں نے جس اللہ کے لیے کرا ہے نا, میں نے اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کرا ہے, اگر میں نے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرا ہے, اگر میں نے اپنا فرض یہ ادا کرا ہے, تو میں نے پلٹ کے ریٹرن اپنے اللہ سے لینا ہے. تو اس جو کام انسان خدا واسطے کی اس کے لیے کرتا ہے نا, پھر اس میں للہیت ہوتی ہے, اس میں خلوص ہوتا ہے, اس میں بے نیازی ہوتی ہے. پھر انسان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا مجھے کیا رسپانس دے رہی ہے. اگلا جملہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا, اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ضد خود تمہاری اپنی ذات, تمہارے والدین اور رشتہ داروں پہ کیوں نہ پڑتی ہو. اب دیکھیں جملہ پڑھنا بڑا آسان ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان انصاف کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اپنی محبت, اپنی ذات بھی اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے نا. یعنی میں غلطی پر ہوں اور میں یہ بات مان لوں اور دوسرے کو صحیح تسلیم کر لوں, تو میری جو اپنی ایک میں ہے, جو میری اپنی ایک ایگو ہے, ظاہر ہے اس پہ ضرب لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اولادوں کے معاملے ہیں کہ میں بعض اوقات دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ زیادتی کر رہا ہے, جبکہ میری پڑوسن کا بچہ یا ایکس وائی زیڈ جو بھی وہ ہے وہ حق پر ہے. اب ایسے میں اپنے بچے کو قصوروار ٹھہرا کر, کیونکہ میرا بچہ زیادتی کر رہا ہے, مجھے پتہ ہے اس بات کا, اور جو صحیح ہے میں اس کی بات کو کریکٹ کروں. بہرحال اس میں جو ہماری اپنی ایک ایگو ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے نا. اور یہ پڑھنا تو آسان ہے, لیکن حقیقت میں ہم اٹھا کے دیکھیں تو شیطان اس پہ ہمیں کتنا روکتا ہے, یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں کیا فرمایا کہ خواہ اس گواہی کی ضد تمہاری اپنی ذات پر پڑتی ہو, یا والدین پر پڑتی ہو, یا تمہارے رشتہ داروں پر پڑتی ہو. یعنی یہ سارے رشتے, یہ سارے تعلق انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی ان تمام محبتوں سے بڑھ کر حاوی ہونی چاہیے. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے, لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہہ دی کہ بعض اوقات انسان کسی کی بے جا حمایت یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے, یا یہ غریب ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی حمایت کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, اللہ زیادہ اس کا خیر خواہ ہے. یعنی حق ہے, بھلا امیر ہے بھلا غریب ہے, تم اللہ سے زیادہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے انسانوں کے نا. لہٰذا جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا بھی وراثت کے بارے میں بھی ہم پیچھے جب قوانین پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ بھی یہ والی بات آئی تھی کہ ماں باپ کو فطری طور پہ بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں, اور دل یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولادوں میں سے بیٹیوں کو زیادہ دینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار ہمیں باور کراتے ہیں کہ مانا تمہیں اپنی اولاد سے بہت محبت ہے, لیکن تمہارا رب, جتنی تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو, تمہارا رب تم سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور اس کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو بات وہ جتنی کہہ رہا ہے اتنی مان لو. محبت میں آ کے کچھ زیادہ آگے بڑھ جانا یا نفرت میں آ کے کچھ قدم پیچھے کر لینا, یہ دونوں معاملے جو ہے نا یہ ناانصافی ہے, ظلم ہے. لہٰذا کیا کہا, اللہ زیادہ خیر خواہ ہے. آپ دیکھیں اس بات کو اگر تھوڑا سا ہم اس لحاظ سے دیکھیں, ہم کسی کی خیر خواہی میں جب اس کی بے جا حمایت کرتے ہیں نا, اس کا دل رکھنے کے لیے, اس کا دل نہ ٹوٹے, یہ نہ ہو وہ نہ ہو, تو یہ بات ہم ذہن میں رکھیں. ہم اس کے یعنی اس کی ایک مورلی ٹریننگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک بے جا موقف پہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا آج وہ ایک چھوٹی بات پہ, ناحق بات پہ جب ہماری طرف سے اس کو مدد مل جاتی ہے تو وہ جم جاتا ہے, کل وہ پھر بڑے بڑے جو معاملات ہوں گے اس میں دوسروں کے حق مارے گا. تو یہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ میری اولاد ہی ہے, مجھے پتہ ہے میری اولاد زیادتی کر رہی ہے, مگر میں اپنی اولاد ہونے کی بنا پہ اس کی حمایت کر رہی ہوں, تو میں یہ نہ سمجھوں کہ یہ میں اپنی اولاد کی تربیت میں اچھا کام کر رہی ہوں. نہیں, بلکہ یہ میں کیا کر رہی ہوں, یہ میں اس کی تربیت میں ایک ایسی خرابی پیدا کر رہی ہوں کہ آج وہ اس چھوٹے معاملے میں ناجائز ہونے کے باوجود اپنا حق جتا رہا ہے, کل وہ بڑا ہو کے بڑے بڑے معاملوں میں بھی دوسروں کے حق پہ ڈاکہ مارے گا. اور یہ کیا ہے, ان کی اپنی ذات کے ساتھ اور ہماری اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ والی بات کہی ہے, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے, تم اللہ سے زیادہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے. لہٰذا جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا, اس بات کو اسی طرح مان لو, یہ تمہارے حق میں بھی بہتر ہے اور اس سامنے والے کے حق میں بھی بہتر ہے.
اور اگلا جملہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. یہ جملہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات واضح کر دی کہ جب انسان اپنی خواہش نفس کا غلام ہو جاتا ہے نا، جس کے بارے میں سورہ جاسیہ کی میں اس آیت کا آپ کو بار بار حوالہ دیتی ہوں، تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. جب انسان اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے اور اس کا نفس اسے نا مختلف ترکیبیں سجھاتا ہے، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، یوں کر لینا، یوں کر لینا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ خواہش نفس ہوتی ہے جو انسان کو جانتے ہوئے بھی غلطی پہ آمادہ کروا دیتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. اب اس جملے میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیے، لگی لپٹی بات کہنا اور سچائی سے پہلو بچانا. نکاح کے خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا تقوی کی، اس میں آپ دیکھیے گا اس میں ایک آیت جو پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف اور سیدھی بات کیا کرو. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ زبان کا الٹ پھیر کرنا، بات ہے کچھ کی کچھ بنا کے سامنے رکھ دینا اور پھر اپنے دل کو مطمئن کر لینا، دیکھا میں کتنی سمجھدار، میں نے بات کو کیسے اپنے موقف میں مولڈ کر لیا. اللہ تعالیٰ اس رویے کو تقوی کے خلاف کا رویہ قرار دیتے ہیں. لگی لپٹی بات کہنا یا سچائی سے دامن بچانا، یعنی جس طرح تقوی اختیار کرنے کے لیے نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، قرآن سمجھنا ضروری ہے، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، دنیا کی لذت سے اپنے آپ کو، دنیا کی رغبتوں سے اور خواہشوں کی کثرت سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اسی طرح سے تقوی کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ انسان بات کرے تو سیدھی بات کیا کرے. جھوٹ موٹ بات کرنا، گول مول بات کرنا، سچائی سے دامن بچانا، یہ سارے رویے جو ہیں، جو ہم کہتے ہیں بڑی سمجھدارانہ بات ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھداری کہتے ہیں نا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں نے رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا، بالکل اسی طرح سے ہم نے گول مول بات کرنا، کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کے بات کرنا، گھما کے بات کرنا، ہم نے اس کو کیا نام دیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بڑی سمجھداری، حکیمانہ گفتگو نا. لیکن اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی، یعنی جس انصاف کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ لوگوں انصاف کے علمبردار بنو، اس میں جس کو ہم کہتے ہیں نا اسٹریٹ فارورڈ بات کرنا، نا سیدھی بات کرنا، بے شک اس میں سامنے والے کے جذبات اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے جذبات کا لحاظ کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاؤ، حق کو ناحق بنا دو اور ناحق کو حق بنا دو. یہ ظلم ہے، یہ دلجوئی نہیں ہے نا. اس کے بعد آیت نمبر یہ جو کہا اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. یعنی تم نے جس وجہ سے بھی انصاف کا ساتھ نہیں دیا، گھما کے بات کری، تو اللہ تعالیٰ تم اس کی وجہ بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 136 یا ایھا الذین آمنو. اب آپ دیکھیے میں عربی کے الفاظ بھی اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ اگر ذرا سا بھی ہم رک کر آیت نمبر 136 کے اس جملے کو سوچیں نا، یعنی ترجمہ تو ہم بعد میں پڑھیں، صرف عربی پہ ہی ذرا سا توجہ دے لیں کیونکہ یہ کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ. سمپل سے الفاظ ہیں. آمنو باللہ اللہ تعالیٰ پہ، ورسولہ رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ نازل کری ہے. تو جو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا، اگر ہم غور سے پڑھ رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں خود بخود ایک سوال اٹھنا چاہیے جو نہیں اٹھتا کیونکہ ہم تو توجہ سے پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے، ہم نے تو ایک ریس لگائی ہوئی ہوتی ہے. اس آیت کو پڑھتے ذہن میں فوراً یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. ترجمہ ان آیات کا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول اور اس کتاب پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. اب ہے نا سوچنے والی بات، جب ایمان لائے ہوئے ہیں
تو پھر ایمان لانے والوں کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. تو انہوں نے اس کی تشریح میں جو بات لکھی ہے بہت اچھی ہے. ایمان لانے والوں سے کہنا کہ ایمان لاؤ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہاں لفظ ایمان دو الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کے بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے. اپنی فکر کو، اپنے مذاق کو، اپنی پسند کو، اپنے رویے کو، اپنی چلن کو، اپنی دوستی کو، اپنی دشمنی کو، اپنی محنتوں کو بالکل اس طریقے کے مطابق بنا لے جس پر وہ ایمان لایا ہے. آیت میں خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہے جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں. ان سے مطالبہ کیا گیا کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے مومن بنیں. بہت اچھی تشریح یہاں پہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم کافروں سے ہٹ کر مسلمان بن گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کر کے ہم نے اپنے آپ کو امت کفر سے الگ کر لیا، لیکن ابھی ہم پورے مومن نہیں بنے، سچے دل سے مومن نہیں بنے. سچے دل سے مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی سوچ کو، اپنی دوستیوں کو، اپنی جدوجہد کو، ہر چیز، اپنے مذاق کو، اپنے مشغلوں کو، ہر چیز کو ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اختیار کریں. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نہ قرآن انسان کو کھیل سے منع کرتا ہے، نہ قرآن انسان کو سیر و تفریح سے منع کرتا ہے، نہ دوستیوں سے منع کرتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا رخ جو ہے نا، تمہاری مشغلے کیسے ہونے چاہیے جن سے، جیسے آپ دیکھتی ہیں ہمارے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ گھڑ سواری، تیراکی، نشانے بازی، کھیل، تفریح اسلام میں منع نہیں ہے. پودے لگانا، سبزے میں چہل قدمی کرنا اور اس قسم کی مثبت تفریحات اختیار کرنا اسلام منع نہیں کرتا. اسی طرح سے اچھے مشغلے، اچھی کتابیں پڑھنا، اچھے جملے لکھنا، شعر و شاعری، اچھی مثبت شعر و شاعری کرنا اسلام میں بالکل بھی منع نہیں ہے. تو یہاں اسی طرح دوستیاں کرنا، تو یہاں پہ سچے دل سے ایمان کی جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں، ایک ایمان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان نے اپنے آپ کو کہا کہ میں مسلمان ہوں. اب سچے دل کا ایمان یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کی امت میں شمار کرا ہے تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری دلچسپیاں اور ہمارے شوق اور ہمارے دوستیاں سب دنیا داروں کے ان طریقوں پر ہوں جہاں وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، سارا سارا دن بیٹھے میچ دیکھ رہے ہیں. یہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے اس کا جواب دینا ہے. پھر فضول قسم کے شوق پال رکھے ہیں جن سے انسان کچھ سیکھنے کے بجائے الٹا اور دماغ میں فطوری بھر رہا ہوتا ہے نا. کیا ہے شوق؟ جی مجھے موسیقی کا شوق ہے، جی مجھے کس کا شوق ہے، جی مجھے اس کا شوق ہے. یعنی فضول قسم کی لغویات. آپ کو یاد ہوگا 18واں پارہ جہاں ہم پڑھتے ہیں قد افلح المومنون، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یقیناً فلاح پائی ان مومنوں نے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لغویات سے دور رہتے ہیں. یعنی وہاں اللہ تعالیٰ نے، یہاں تو سچے مومن کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے نا کہ اس کی دوستیاں، اس کی ہابیز، اس کے دلچسپیاں، اس کی جدوجہد بالکل دنیا کی ان چیزوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، اس طریقے کے مطابق ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین نے بتایا. اور وہاں یہ بتایا کہ جو لوگ اپنے شوق اور اپنی دلچسپیاں اور اپنے مشاغل جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نماز پہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر نماز پڑھنے کے بعد جو موبائل لے کے بیٹھتا ہے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو کہیں نہیں جاتا چیٹنگ میں نا. اب آپ یہ سوچئے یہ 1.5 گھنٹہ جس چیٹنگ میں گیا ہے یہ کوئی مثبت تفریح تو تھی نہیں. تفریح ہوتی آپ نے کچھ گارڈننگ کر لی، آپ نے کسی کی مدد کر دی، کسی کے پاس چل کے چلے گئے، یا آپ نے کچھ اچھی شعر لکھ لی ہے، یا آپ نے کوئی اچھی کہانی لکھ لی، کچھ اس طرح کا جس سے کسی دوسرے کو بھی کوئی فائدہ، یا آپ کی اپنی جیسے سوئمنگ ہے
یا نشانے بازی ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ہیلتھ وائز بھی آپ کو تھوڑا فریش رکھتی ہیں، اور نیکسٹ پلس یہ ہے کہ یہ چیزیں انسانیت کے بھی کام آنے والی ہیں نا. لیکن ان چیزوں کے بجائے کس قسم کے مشغلے اختیار کر لیے، گھنٹوں بیٹھے ہوئے موبائل کے آگے، ساری دنیا کی خبر رکھ رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں ہے. تو یہ چیزیں سورہ مومنون میں کہا نمازیں ضائع کر دیتی ہیں، اور یہاں کہا کہ سچے مومن کا معیار یہ ہے، یعنی جب ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے؟ تمہارے ایمان میں کیا کمی ہے کہ تم نماز روزہ تو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہو، قرآن بھی تم اللہ کے حکم کے مطابق پڑھ رہا ہو، لیکن تمہارے شوق، تمہاری دلچسپیاں، آپ دیکھیں آپ کو کتنے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو فرض نمازوں کے ساتھ ماشاءاللہ نوافل نماز حتیٰ کہ تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو کپڑے بنانے کا جنون ہوتا ہے، نئے سے نئے کپڑے بنا لے، نئے سے نئے کھانوں کا جنون ہے، یعنی دنیا کی لذت، دنیا کی ہوس، جس کو آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کرا اور وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، اور اس کا حال اس کتے کا سا ہو گیا جسے مارو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور چھوڑ دے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ جس کو اللہ کی آیتوں کا علم ہو جاتا ہے نا، سمجھ آ جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہیں، پھر دنیا کی خواہشات کے پیچھے دوڑنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ کی آیات کی سمجھ حاصل کرے اور پھر نئے سے نئے کھانے، نئے سے نئے لباس، نئی سے نئی لذتوں میں اس کی جان اٹکی رہے، نہ کبھی بھی نہیں. بلکہ وہ جب دنیا کی ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے اللہ نے ایک ایسی جنت میرے لیے بنائی ہے، میں اس جنت کی کیا تیاری کر رہی ہوں. اگر میں نے دنیا ہی کو اپنے لیے جنت بنا لیا، میری ساری بھاگ دوڑ دنیا ہی کی جنتوں کے لیے ہو گئی، تو پھر اس جنت میں جانے کی جو تیاری کی مجھے اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے اور اللہ کے نبی نے راستے بتائے ہیں، پھر مجھے ان راستوں پہ چلنے کی تو نہ مہلت ملے گی نہ فرصت ملے گی. ظاہر ہے انسان ایک وقت میں نے آپ کے سامنے اکثر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے رکھے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تمہیں آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر تم آخرت چاہتے ہو تو تمہیں کچھ نہ کچھ دنیا کا نقصان اٹھانا پڑے گا. حتیٰ کہ آپ سورہ احزاب اگر اٹھا کے پڑھیں، ہم لوگوں کی کل کلاس میں وہ چل رہی تھی، اس میں ازواج مطہرات کے بارے میں، حالانکہ وہ تو دنیا کی نیک ترین عورتیں تھیں، اتنی شدید پریشان تھیں اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی جدوجہد میں اپنی جان گلائے ہوئے تھے، لہٰذا ان کا گھر شدید متاثر ہو رہا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ، آپ سورہ احزاب کھول کے پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے وہاں آیتیں نازل کری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں، لیکن اگر تم دار آخرت کی طلبگار ہو تو پھر تمہیں ان چیزوں پہ صبر اور وہ کرنا پڑے گا نا. مطلب کیا ہے کہ آخرت کے تمنائی کو اور آخرت کے طلبگار کو دنیا کی خواہشوں اور حسرتوں کو قابو میں رکھنا ہوگا، لیکن جو دنیا کی میں اپنی خواہشوں کو اور اپنی حسرتوں کو قابو میں نہ رکھ سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آخرت کا سچا متلاشی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے نا، جو بھی میں نے آپ کے سامنے کہی کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں مگر دنیا، کھانے، دنیا کی شہرت، دنیا کی باتیں، ساری دنیا کی، وہ کیا کھاتی ہے، وہ کیا پہنتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، کس کی منگنی ہو رہی ہے، کس کی شادی ہو رہی ہے. انسان اتنی ہی چیزوں سے غرض رکھے جو اس کی جنت کے راستے کے لیے ضروری. کسی کی منگنی ٹوٹی تو اس سے مجھے کیا ہو گیا، کسی نے لین دین میں اتنا کچھ لین دین کر لیا، ایسے خون چڑھا دیا اور ایسے لین دین کر دیا تو میرا کیا نفع نقصان ہو گیا. تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا کہ تمہاری یعنی ایمان لانے کا جو تقاضا بیان کرا ہے، تمہاری دوستیاں. اب آپ دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ نہ قرآن کی کلاسیں چھٹتی ہیں، اس لیے کہ قرآن کے بغیر چین نہیں آتا، لیکن قرآن کی کلاسیں اپنی جگہ ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کی دوستیاں بھی اپنی جگہ ہیں. اب کیسے یہ ہے نا، ایمان مجھے کھینچے ہے تو کھینچے مجھے کفر، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دو کشتیوں کا یکدم سوار ہو کے چلے، لا محالہ ڈوبے گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تقاضا کرا ہے نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، مطلب یہ ہے کہ تم نے اشہد ان لا الہ کہہ کے اور نماز اور قرآن اور یہ سب کچھ کر کے تو اس بات کی گواہی دی ہے کہ تم مسلمان ہو، لیکن ابھی تمہارا لائف سٹائل، ابھی تمہارے شوق، ابھی تمہارے ارمان، ابھی تمہاری دلچسپیاں، ابھی تمہاری دوستیاں، ابھی تمہاری مصروفیات سب اسی طرح چل رہی ہیں جو دنیا کے طور طریقے ہیں. لہٰذا یہ اللہ کے نزدیک سچے ایمان کی علامت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ
اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کے بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ بہت ہی جو الفاظ ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، اگر آپ آیت نمبر 137 کے الفاظ دیکھیں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ نہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم دکھائیں گے اور نہ ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے، جو ایمان کے ساتھ یہ کھیل کھیلیں گے۔ کون سا کھیل کھیلیں گے؟ ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا۔ اس کی تشریح میں مولانا نے جو بات لکھی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ کفر کرنے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے، اور دوسرا یہ کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے، یا اپنے رویے سے ثابت کرے کہ جس چیز کو وہ ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے فی الواقعہ اسے نہیں مانتے۔ کیا کہنے کا؟ اور کفر کا ایک اور جو رویے کی تشریح ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ یہ بھی کفر کا رویہ ہے کہ انسان کچھ مانے اور کچھ نہ مانے، کبھی مانے اور کبھی نہ مانے، جو آسان لگے وہ مان لے، جو مشکل لگے وہ نہ مانے۔ یہ سارے رویے سورہ بقرہ آپ میں سے جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اس میں کفر کے 6 رویے ہم نے پڑھے تھے، آپ وہاں اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ ہماری اور آپ کی عام زبان میں تو کفر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے کو، لیکن قرآن کی زبان میں کفر کے 6 رویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا صاف انکار کرنے والا بھی کافر ہے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، زبان سے اللہ کی باتوں کو ماننے والا اور عمل سے انکار کرنے والا بھی کافر ہے، کچھ باتوں کو ماننے والا اور کچھ سے انکار کرنے والا بھی کافر ہے، اور کبھی ماننے والا اور کبھی نہ ماننے والا بھی قرآن کی نگاہ میں کفر میں آتا۔ اب یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، آیت نمبر 137، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، مطلب کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سارے معاملات اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ظہر کا وقت آیا پھر ایمان لے آئے، پھر نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد ظہر سے عصر کے معاملات پھر دنیا کے رواج کے مطابق کرتے ہیں، پھر عصر کا وقت آیا پھر نماز پڑھ لی، اللہ کو ایمان لے آئے، پھر عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت اپنی شاپنگ اپنی خواہشات اس میں گزار دیا، پھر مغرب کا وقت آیا پھر ایمان لائے، پھر اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر مغرب سے عشاء کا وقت پھر خرافات میں لگا دیا اپنے آپ کو۔ تو یہ جو رویے ہیں نا، ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا، یہ دراصل کیا ہے؟ سورہ انفال آپ پڑھیے گا، اس میں بہت پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں کوٹ کی گئی ہے کہ کبھی مومن کا ایمان 14ویں کے چاند کی طرح ہوتا ہے اور کبھی پہلی کے چاند کی طرح اس کے ایمان کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے معاملات اللہ اور پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتا ہے، چاہے وہ معاملات کھانا ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، لوگوں سے ملنا ہو، غصے کو پی جانا ہو، جب وہ اپنے معاملات اللہ اور اس کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے وہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے معاملات اور اپنے لائف سٹائل کو اپنی مرضی یا دنیا کی مرضی کے مطابق کرتا ہے وہ کفر کی طرف گیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا، یہ اتنی زبردست قسم کی وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کافروں کے لیے نہیں ہے، منافقوں کے لیے یا دہریوں کے لیے نہیں ہے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ قرآن کہتا ہے نا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ کبھی اس کی مان لی، کبھی اس کی مان لی، کبھی اس کی مان لی، کبھی اس کی مان لی؟ نہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ایمان لانے والوں کا کیا انجام ہے؟ نہ اللہ ان کو معاف کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ یہ میں اور آپ ہی ہیں جو اللہ سے پھڑک پھڑک کے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس بات کا یہاں جواب دے رہے ہیں کہ لوگ اگر تمہیں مجھ سے صراط مستقیم چاہیے نا
تو اس کے لیے تمہیں کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے تمہیں اپنی زندگی کو، اپنے دوستیوں کو، اپنے شوقوں کو، اپنی محنتوں کو، اپنے پسند کو، اپنی ناپسند کو اللہ کے بتائے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق لانے کی انتہائی کوشش کرنی ہوگی۔ صرف یہ چیز ایسی ہے جو تمہیں راہ راست کی طرف بھی لے جائے گی اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے گناہوں کی مغفرت کا دروازہ بھی کھول دے گی۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر، آیت نمبر 138 اور 139 پڑھ رہی ہوں، جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ کوسچن مارک۔ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تمہیں پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو جب تک لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے، پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفر واضح کرا تھا نا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر کے ساتھ منافقت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اور آپ عربی کے اگر الفاظ دیکھیں نا، 138 کے جو الفاظ ہیں، بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اتنی تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ عربی جانتے ہیں کہ بشیر کا لفظ جو ہے وہ خوشخبری کے لیے ہے۔ خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ذرا سا بھی اگر رک کر سوچیں نا اس آیت کو، غور سے بھی پڑھیں نا، تو ذہن میں پھر ایک سوال اٹھتا ہے، بھلا عذاب کی بھی کوئی خوشخبری ہوتی ہے؟ کسی سے ہم کہیں مزہ آیا، تمہارا ہاتھ کتنا جل گیا، مزہ آیا، وہ کہے گا کیسے جملے بول رہی ہو، میرے سے اظہار ہمدردی نہیں کر سکتی تو کم از کم چپتے ہوئے جملے تو نہ بولو۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان لانے والے پیچھے والی آیتوں کو پڑھ کر بھی اپنے رویے کو درست نہیں کریں گے، ایمان کا دعویٰ تو کریں گے، کچھ مانیں گے ایمان کی اور کچھ اپنی مانیں گے، جو لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے، انہیں راہ راست نہیں دکھائیں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی جنت ہے؟ نہ، ان کے لیے تو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ یہ دردناک عذاب کی خوشخبری کافروں کے لیے نہیں ہے، ہندوؤں کے لیے نہیں آ رہی، ان ایمان لانے والوں کے لیے آ رہی ہے جن نے ان آیات کے ذریعے سے ایمان کے تقاضے سمجھائے جا رہے ہیں۔ انصاف کے علمبردار بنو اور دیکھو، سچے دل سے ایمان لاؤ، تمہاری زندگی کا اوور آل جو انداز ہے وہ بدلنا چاہیے اس ایمان کے تقاضے کے مطابق۔ لیکن اگر اپنے رب کی اتنی ہدایتیں پڑھنے کے باوجود بھی تم آنکھیں نہیں کھول رہے ہو تو اب تم اس بات کے مستحق ہو کہ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو دردناک عذاب کی۔ اگر یہ جملے یہاں نہ لکھے ہوتے نا، اور میں آپ کے سامنے کہہ رہی ہوتی تو لازماً آپ یہ کہتی کہ ہمیں تو ان کا الفاظ کا چناؤ سمجھ میں نہیں آتا، دین کے بارے میں تو یہ ہے کہ خوشخبریاں سناؤ، طنز کرنا اور چپتے ہوئے جملے بولنا تو تبلیغ کے طریقوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کے جملے رکھے ہیں، رب العزت کے جملے رکھے کہ آپ دیکھیے۔ لیکن چونکہ ہم سنجیدگی سے پڑھ ہی نہیں رہتے، ہم تو کس طرح قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو خود اپنی حالت پہ غور کریں تو ہمیں شرم آنے لگے اپنے آپ سے کہ وہ کتاب جو مجھے دنیا کا امام بنانے کے لیے آئی تھی، میں نے اس کتاب کو طوطے کی طرح پڑھنے اور رٹنے کا سامان بنا کے اور مردوں کی مغفرت کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ تبھی تو مجھے بشر المنافقین پہ بھی ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو، میں وہ بھی جھوم جھوم کے پڑھ کے چلی جاتی ہوں۔ کبھی آپ نے ہوش و حواس والے انسان کو دیکھا ہوگا کہ اسے کسی عذاب کی خبر سناؤ اور وہ گنگنا کے عذاب کی خبر کو دہراتا رہے؟ آپ کبھی اسے ہوش مند کہہ سکتی ہیں؟ لیکن آج ہم قرآن پر ایمان لانے والے مسلمانوں کا یہی حال ہے، ہم عذاب کی آیات بھی جھوم جھوم کے گنگنا کے پڑھتے ہیں اور جنت کی آیات بھی جھوم جھوم کے گنگنا کے پڑھتے ہیں۔
نہ ہمیں عذاب کی آیات ڈراتی ہیں، نہ ہمیں انعام کی آیات کوئی نیکی کے کاموں پہ سبقت لے جانے پہ آمادہ کرتی ہیں۔ پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے سنتے۔ اب تو مطلب ترجموں کے ساتھ بھی سننے اور سمجھنے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیفیت کا حال یہ ہے کہ سمن امیون والی کیفیت ہے کہ وقتی طور پہ تھوڑا سا دل لرزتا ہے، اس کے بعد پھر وہی ہمارے شوق، وہی ہماری مجبوریاں، وہی ہماری مشغلے اور وہی ہماری دوستیاں نا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جو جملہ کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، ایسا چن کے ہمارے اندر کی اس چیز کو لے کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ یعنی جب انہوں نے قرآن میں یہ ساری باتیں پڑھ لی اور پھر بھی انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں دنیا کی عزت بڑی پیاری ہے، لوگ واہ واہ کریں، بھئی واہ کیا ان کی باتیں ہیں، بھئی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پہلے تو عزت کی جو تشریح مولانا نے دی ہے نا بہت اچھی ہے۔ عزت کا مفہوم اردو عربی زبان میں اردو کے بنسبت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اردو میں عزت محض احترام اور قدر و منزلت کے معنوں میں آتا ہے، مگر عربی میں عزت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ کتنا فرق آ گیا نا اردو کے عزت کے میننگز میں اور عربک کے عزت کے میننگز میں نا۔ ہمارا یہی تو مسئلہ ہے، ہم جب قرآن سمجھتے ہیں نا تو اردو زبان میں سمجھنے کی وجہ سے ہم عربی زبان کی اس وسعت کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اب دیکھیں کتنا فرق آ گیا، اردو میں عزت کے معنی کیا ہیں؟ کسی کی عزت اور احترام، لیکن عربی میں عزت کے معنی کیا ہیں؟ کہ کسی شخص کا ایسا مقام کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دنیا ان کو عزت دے سکتی ہے؟ نہ، عزت تو اللہ تعالیٰ تم سے کہہ ہی رہا ہے ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دنیا اگر اللہ تعالیٰ کے احکام میں تمہارا مذاق اڑاتی ہے، آپ دیکھیے آپ سادگی اختیار کریے، آپ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے بچیے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے منع تھوڑا کرا ہے۔ اب دیکھو اس میں کرنے میں کیا حرج ہے، کیوں کرنے میں کیا حرج ہے؟ بہت سارے جملے آتے ہیں نا کہ بھئی عزت اختیار، عزت کے لیے یہ کرنے میں کوئی حرج تھوڑا ہے، کوئی حرام تھوڑا ہے، کوئی حرام تھوڑا ہے۔ ہر بات کو یہ کہہ کے کہ عزت اسی میں ہے، دنیا عزت اسی کی کرتی ہے، اسی لیے انسان کی کہنا چاہیے نا سورہ بقرہ آپ میں سے جن لوگوں نے پڑھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کردار کو ایک اور معنوں میں بیان کرا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو بات بات پر اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر جب اللہ اسے زمین میں کسی چیز کا اختیار دیتا ہے تو اس کی وہ اللہ سے کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو جب اسے کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈر، تو بات بات پہ اللہ کا نام لے رہا تھا، اب کام کر، معاملات زندگی کا وقت آیا تو اپنی مرضی چلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھا اس کے جھوٹے وقار کا خیال اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کون سی انسانی نفسیات کو واضح کرا ہے کہ ایمان لانے والوں میں بہت سارے ایمان لانے والے ایسے ہیں جو اللہ پر، نبی پر، کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام کو مانتے ہیں، لیکن بہت سارے احکام کے بارے میں یہ سوچ کے کان مار جاتے ہیں کہ اس سے تو ہم لوگوں میں ذلیل ہو جائیں گے، لوگوں میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی، ہم تو عزت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ بات کہتا ہے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے احکام کی اطاعت میں، دنیا کے ان جملوں میں اور دنیا کے ان معیارات میں نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اگلا جملہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، یعنی اگر ایک شخص اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود ان صحبتوں میں شامل ہوتا ہے جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ٹھنڈے دل سے ان کو خدا اور رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے سنتا ہے، تو اس میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں۔ اب ہم ذرا سا اٹھا کے دیکھ لیں ہماری وہ محفلیں، ہماری وہ دوستیاں جہاں لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی تو ذرا ہنسنے کھیلنے کے موقع ہیں، ان موقعوں پہ زیادہ سنجیدہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔
जहाँ पे मर्द और औरत भी मिलके बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे मौसीकी रूह की ग़िज़ा से भी लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा रहा होता है, जहाँ नाज़ेबा जुमलों की सूरत में जिसको कहना चाहिए ना कि तफरी भी हो रही होती है, जो हमारे यहाँ होता है ना कि भाई रत जगह, खास तौर पे शादियों में, कि भाई मेहंदी की रात तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसा एंजॉयमेंट होना चाहिए, ऐसा रिलैक्स होना चाहिए कि लोग बात तक याद करें ना। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे चुका है कि जहां तुम देखो कि अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा है वहां मत बैठना, और अगर तुम बैठते हो तो तुम भी उन्हीं की तरह हो। क्या बात निकल कर आ गई, ठंडे पेटों, और फिर उन्हीं दोस्तियों को, ये जो भी हम पीछे पढ़कर आए ना कि ईमान लाने वालों ईमान लाओ, ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा अल्लाह पर दावा हो, ईमान लाने का दावा हो, और फिर तुम्हारी महफिलें और तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी दोस्तियां ऐसे लोगों से हों जो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हो। अल्लाह कहता है सादगी अख्तियार करो, यहां तो इसराफात और नमूदो नुमाइश के पीछे पागल हुए हैं। अल्लाह कहता है कि दुनिया में रग़बत ना पैदा करो, यहां तो दुनिया के पीछे भागे चले जा रहे, दुनिया के कुत्ते बने हुए। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो, ठीक है तुम उनकी उन फजूलियात में शामिल नहीं हो, लेकिन अगर तुम खामोशी से उन चीजों को बर्दाश्त कर रहे हो और अपना हक इस्तेमाल करके उस चीज को रोकने में अपना किरदार नहीं अदा कर रहे, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तुम भी उन्हीं की तरह। यकीन जानो अल्लाह काफिरों को और मुनाफिकों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने वाला है। ना मुझे यह हक है कि मैं किसी के बारे में ऐसे जुमले कहूं, ना आपको यह हक है कि हम बुराई करने वाला और बुराई को खामोशी से देखने वाले के बारे में ये जुमले कहें, लेकिन मेरे और आपके रब को ये हक पूरा पूरा मौजूद है कि वो ये समझा रहा है इन आयतों में कि सिर्फ बुराई करने वाला ही जहन्नुम में नहीं जाएगा, बल्कि उस बुराई को खामोशी से बर्दाश्त करने वाला भी, अल्लाह ताला फरमाते हैं जहन्नुम में अल्लाह दोनों को एक ही जगह जमा करेगा। इतनी खुली खुली आयतें पढ़ने के बाद भी अगर हम अपनी आंखें ना खोलें और ये सवाल पूछते फिरें कि अच्छा ये बताइए उनसे मेरी ये रिश्तेदारी है, उनके यहाँ ये होता है, मेरा जाना जायज़ है, अच्छा बताइए नहीं जाऊंगी, अच्छा बताइए नहीं जाऊंगी तो रिश्तेदारी पे ज़र्ब आएगी, अच्छा आप बताइए मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। इतनी खुली खुली आयतें हमें खुद बता रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये अलग बात है कि हम अपने आप को बचाने के लिए कि भाई मैं तो मजबूर थी, मैंने तो फलां से पूछ लिया था, उन्होंने गुंजाइश दे दी थी इसलिए मैं तो चली गई, नहीं तो क्या करूं, मजबूरी थी ना। अल्लाह ताला ने क्या कहा, ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो आके कहेंगे क्या हम तुम्हारे साथ ना थे। अगर काफरों का पल्ला भारी रहा तो उनसे कहेंगे क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पे कादिर ना थे, और फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया। बस अल्लाह ही तुम्हारे और इनके मामले का फैसला कयामत के रोज कर देगा, और इस फैसले में अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की कोई सबील नहीं रखी। इन आयतों में अल्लाह ताला ने जो किरदार हमारे सामने रखा है कि जो मुनाफिक होते हैं ना, मुसलमानों में जो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, ये सिर्फ अपनी इज्जत की वजह से अपने मफाद ही की हिफाजत नहीं करते, बल्कि ये अपने मफाद के इतने आशिक होते हैं, यानी हर मामले में अपना फायदा इतना अजीज होता है कि ये इस्लाम और कुफर का जब मार्का होता है ना, तो वहां पे भी अपने आप को क्या रखते हैं, गैर जानिबदार। हमारे यहाँ जो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, भाई ना मैं तो ना उनकी हूं ना उनकी हूं, मैं तो दरमियान में हूं, मैं तो गैर जानिबदार हूं। गैर जानिबदार की कोई हैसियत कुरान में नहीं है। असल क्या है, या सूरह अराफ में जो हम साबित सब का वाकया पढ़कर गए थे कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने को मना करा था, तो उसमें अल्लाह ताला ने दो ग्रोह को बंदर बना दिया था। एक वो लोग थे जो मछलियों का शिकार करते थे और धड़ल्ले से करते थे, उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी कि वो गुनाह कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग थे जो शिकार नहीं करते थे लेकिन लोगों को मना भी नहीं करते थे, और कहते थे लोगों को मना करने से क्या फायदा, लोगों को सब बात तो मालूम ही है। और सिर्फ एक ग्रोह को अल्लाह ताला ने बचाया जो ना शिकार करता था और लोगों को मना भी करता था,
اور لوگوں سے کہتا تھا کہ ہم تمہیں اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دے سکیں کہ ہم نے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کری تھی. ہم پڑھ کر آئے تھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک گروہ کو بچایا تھا اور دونوں گروہ پر بندر کا عذاب جو ہے وہ آیا تھا. وہاں سے یہ بات قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی فرمائی تھی کہ ہم نے اس واقعے کو زمانے کے لوگوں کے لیے نصیحت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا. کیا نصیحت ہے، کیا عبرت ہے؟ برائی کرنے والے اور برائی کو خاموشی سے دیکھنے والے، اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی طرح قابل گرفت ہوں گے جس طرح برائی کرنے والے ہوں گے. صرف ایک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، جو اپنے آپ کو بھی ان نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے اور لوگوں کو بھی حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، محبت سے، پیار سے، دلیل سے، موقع بموقع سے، کہ کسی طرح ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں. لوگ سمجھے نہ سمجھے وہ لوگوں کا معاملہ ہے، لیکن ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں کہ اللہ ہم نے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کری تھی. اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے انہی بچنے والوں میں ہو جائے کہ جو اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی اس جہنم کے گڑھے سے گرنے سے بچانے کے لیے اپنی جان توڑ محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے، ہمیں اس پہ استقامت بھی دے اور اس محنتوں کو اپنی راستے میں قبول بھی کر لے اور ہمیں اس منافقت کے راستے سے بچا لے کہ ہم ایمان بھی لائیں اور پھر اللہ کے دین کے مفاد سے زیادہ اپنے مفاد کو عزیز رکھیں. اللہ تعالیٰ اس منافقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور لوگوں کو بھی اس سے بچانے کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے. آیت نمبر 141 تک میں نے آج ختم کر دیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کلاس میں ہم آیت نمبر 142 سے اپنا مطالعہ انشاءاللہ شروع کریں گے. دعا کر لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ لوگ میسنجر پہ بھی کر سکتے ہیں، چیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس وقت بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ میں جواب دے دوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم سے بہت محبت کرنے والے پروردگار، آپ سے بہت محبت کرنے والی بندیاں، اللہ آپ کے محبت برے کلام سے استفادے کے لیے بیٹھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ اس میں پڑھتے ہیں اس کو ہمارے دلوں میں اور ہمارے عملوں میں ڈھال دیجئے. اللہ ہمیں منافقت کی ان صفات سے محفوظ فرما دیجئے. اللہ ہمیں سچے مومن کا کردار ادا کرنے میں ہماری مدد فرما دیجئے. اے پاک پروردگار ہمیں انصاف کا لمبردار اور خدا واسطے کی گواہی دینے والا بنا دیجئے اور اس گواہی کو رب عزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شوہر، ہماری نسلوں کو اللہ اپنے دین کے راستے کا مجاہد بنا دیجئے. اے اللہ جنت کے راستے پہ دوڑنے والا اور جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے محنت کرنے والا بنا دیجئے. اے پاک پروردگار ہم اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. اے اللہ اس سیکھنے سکھانے کے مرحلے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرما دیجئے. ہماری اپنے مرحومین سے جنت میں اچھی جگہ ملاقات کرا دیجئے گا. اے پاک پروردگار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جتنی خیر مانگی ہے اس کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں محفوظ رکھ لیجئے. اے اللہ ہم نے اس ملک کو جس کلمے کے دعوے پہ، جس کلمے کی گواہی پہ حاصل کرا تھا اللہ اس کلمے کے نظام کے لیے جدوجہد کرنے والا بنا دیجئے. ہم سب کو ایک کر دیجئے اور نیک کر دیجئے. حلال روزی عطا فرما دیجئے اور ہمیں صبر و شکر جیسی بہترین نعمتیں عطا فرما دیجئے. اللہم انا اسألوک الرضا بالقضاء. اللہ اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وورد العیش و بعد الموت. مرنے کے بعد کا عیش نصیب فرما دیجئے. ولذت النظر الی وجہک الکریم. اللہ اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما دیجئے. وشوق الی لقائک. اللہ اپنے سے ملاقات کی تیاری کا شوق اور یقین دے دیجئے.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔